الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم سورہ آل عمران سے شروع کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران مدنی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کا نہ تو انتخاب کیا جا سکتا ہے نہ تلخیص کی جا سکتی ہے۔ اب اتنا ہی کچھ کیا جا سکتا ہے کہ ہم وہ چیزیں چن لیں جو آج براہ راست ہماری زندگی سے متعلق ہیں۔ وہ بھی بہت سی ہیں، ان میں سے بھی چننا پڑتا ہے۔ تو جہاں جہاں مرض کی زیادہ شدت محسوس ہوتی ہے، کچھ ان حصوں کو ہم انتخاب کر لیتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ قرآن مجید کی تلخیص ہو سکتی ہے یا اس میں سے انتخاب ہو سکتا ہے۔ یہ نہ ہماری حیثیت ہے نہ ہمارا منصب۔ سورہ آل عمران میں ایک گفتگو چلتی ہے محکمات کی اور متشابہات کی، کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ محکمات کیا ہیں؟ یہ وہ آیات ہیں جن میں صاف سیدھا سپاٹ حکم دے دیا گیا ہے، امر دے دیا گیا ہے، کسی چیز سے روک دیا گیا ہے۔ متشابہات کیا ہیں؟ یہ وہ آیات ہیں جن کی کھود کرید اگر ہم کرنا چاہیں تو عقل عاجز آ جاتی ہے۔ مثلا کہہ دیا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے تخت پہ براجمان ہوا۔ اب یہاں تک تو بات سیدھی ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ پوچھنا چاہے کہ الرحمن کی شکل کیا ہوگی، اللہ تعالی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کس چیز کے بنے ہوئے؟ اچھا جناب، اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے وہ لکڑی کا ہے، سونے کا ہے، لوہے کا ہے، کس چیز، کتنا بڑا ہے، کہاں پہ ہے؟ بھائی یہ باتیں اگر جاننا ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ضرور بیان کر دیا ہوتا۔ اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ بھول گئے، بلکہ اس لیے چھوڑ دی گئی کہ وہ اس قابل تھی کہ چھوڑ دی جاتی۔ جب اللہ نے ایک چیز کو بیان نہیں کیا تو میاں آپ کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ایک چیز کو بیان کیا ہے اور کچھ حصے کو واضح کر دیا ہے، کچھ حصے کو غیر واضح چھوڑ کے آگے بڑھ گئے ہیں، تو میاں ہماری خیر اسی میں ہے کہ اس حصے کو غیر واضح رہنے دیں۔ اگر اس کی کھود کرید میں پڑ گئے تو خواہ مخواہ میں مصیبت میں پڑیں گے۔ اور یہ متشابہات کی کھود کرید میں پڑنے کا عمل ہی وہ عمل ہے جو فرقہ واریت کی بنیاد بنتا ہے، اختلافات کی بنیاد بنتا ہے۔ اب یہاں میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے آیا اور اس نے وہ آیات اکٹھی کی جو متشابہات تھیں، اور ان کے بارے میں اس نے سوالات کی فہرست تیار کی، اور سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہو کے اس نے وہ آیات بھی پڑھیں اور وہ ان متشابہات کے بارے میں اس نے اپنی ساری کوئریز اور سوالات جو ہے وہ سیدنا عمر سے بیان کر دیے۔ تو سیدنا عمر نے اس کے سوالات سنے اور اس کی یہ ساری ذہنیت دیکھی کہ یہ تو ان چیزوں کی طرف پڑا ہوا ہے جن کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول نے پڑھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھڑی سے اس کی پٹائی کر دی اور پوچھا بات سمجھ میں آ گئی؟ اس نے کہا جی سمجھ میں آ گئی۔
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگا ہے، وہ علم جو نفع دے، وہ علم جس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہو، جس علم کو ہم لاگو کر سکیں۔ علم ذہنی عیاشی کی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ادب برائے ادب کے دشمن ہیں، علم برائے علم کے بھی دشمن ہیں۔ اگر آپ علم برائے علم کے قائل ہوں گے تو آپ کو علم نافع کے ساتھ علم غیر نافع بھی جاننا ہوگا۔ یہ نجوم کا علم، اور یہ کیا ہے، یہ ہاتھ کی لکیروں کا علم، اور یہ فلاں اور فلاں، اور یہ جتنی قیاس آرائی اور قیافہ شناسی کے یہ جفر، یہ رمل، یہ اعداد کا علم، ان میں آخر کچھ تھوڑی بہت تو اٹکل پچو موجود ہے نا۔ یہ سارے علوم غیر نافع ہیں، حضور نے ان سے روک دیا کہ ان میں نفع کا پہلو کم اور نقصان کا پہلو زیادہ ہے۔ یہی چکر متشابہات کا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری جتنی سر پھٹول ہوتی ہے، ہمارے جھگڑے جو ہوتے ہیں اختلافی، ان سب کی بنیاد متشابہات ہیں، محکمات نہیں ہیں۔ اسی لیے متشابہات کے چکر میں پڑھنے سے روکا گیا کہ بھئی زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی تھوڑی فرصت ہے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اس قدر قیمتی ہے کہ محکمات سے تو ہمیں وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی۔ جو بنیادی باتیں ہیں ان کو جاننے کی تو ہمیں مہلت نہیں ملتی، ان کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی، عمل کرانے کی تو مہلت نہیں مل رہی۔ وقت ہے کہ یوں سن سے گزرا چلا جا رہا ہے، اور ہم متشابہات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، مناظرہ بازی اور فرقہ واریت اور اختلافات اور جھگڑے اٹھاتے ہیں اس کی بنیاد پہ۔ فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور جنہیں اطاعت کرنا ہوتی ہے ان کے لیے تو ایک محکم آیت بھی کافی ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور آپ نے سورہ زلزال کی آیت پڑھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص خیر کرے گا ذرہ بھر کے برابر، وہ اس دن دیکھ لے گا، قیامت کے دن۔ اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ کیا کر کے آیا ہے۔ اب یہ آیت میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی سنی، کئی لوگوں نے پڑھی، میں نے سنی، ہم گزر گئے اس میں سے، لیکن یہ آیت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس نے جب یہ آیت سنی کہ یا رسول اللہ بس مجھے پوری زندگی کے لیے یہ ایک حکم آپ کا کافی ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے محکم آیت، اور اس محکم آیت پہ عمل کرنے کا محکم ارادہ۔ فرمایا جو مومن ہوتے ہیں وہ محکمات کو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کا محکم ارادہ کر لیتے ہیں، اور جن کی نیت عمل کرنے کی نہیں ہوتی ہے وہ پھر ادھر ادھر سے متشابہات ڈھونڈتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پہ پھیلی ہوئی ہے۔ ہاں جی، اللہ کی کرسی، تو اللہ کی کرسی کس چیز کی بنی ہوئی ہوگی؟ ہیرو جواہرات سے لدی ہوئی ہوگی، سونے سے بنی ہوئی ہوگی، 4 پائے ہوں گے، اس کے 10 پائے ہوں گے۔ اب یہ باتیں جاننا کیا ضروری؟ اگر ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے۔ اسی لیے حضور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابہموا ما ابہمہ اللہ تعالی، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو تم بھی مبہم رہنے دو، اس کی کھود کرید میں نہ پڑو۔ اگر اس کا جاننا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنوا دیتے، بتا دیتے۔ اس کا بتانا ضروری نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔
آج مجھے اگر کوئی شخص یقین سے بتا دے، مجھے کہہ دے کہ بھئی ڈاکٹر مرتضیٰ دیکھو تمہاری موت جو ہے وہ کار میں آئے گی، کار کا حادثہ ہوگا، اس میں تمہاری موت آئے گی، وہ کمبخت موت تو آئے گی، پتہ نہیں کب آئے گی، 10 سال بعد، 20 سال، 40 سال بعد، لیکن کار میں بیٹھنا میں آج سے ہی چھوڑ دوں گا۔ کتنا نقصان ہو گیا میرا، کتنا بڑا دشمن ہے وہ شخص جو مجھے یہ بتا دے کہ میری موت کار کے حادثے میں ہوگی۔ کسی کو آپ یقین سے بتا دیں کہ میاں تمہاری موت ہسپتال میں ہوگی، وہ کمبخت موت کب آئے گی، 30 سال بعد، 50 سال بعد آئے گی، لیکن 50 سال تک وہ شخص درد سے، تکلیف سے، گردے کے درد سے، فلاں فلاں درد سے وہ مرتا رہے گا، ہسپتال نہیں جائے گا۔ کتنا بڑا دشمن ہے وہ شخص جس نے یہ بتا دیا کہ تمہاری موت ہسپتال میں آئے گی، اگر سچ بتایا۔ اور کتنا بیوقوف ہے وہ آدمی جس نے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس بات پہ یقین کر لیا کہ لوگ میری موت ہسپتال میں ہی آئے گی۔ یہ ہوتا ہے علم غیر نافع، وہ علم جو نفع کم اور نقصان زیادہ دے، یہ متشابہات کا علم ہوتا ہے۔ اس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے روک دیا۔ محکم باتوں پہ عمل کیجئے، محکم طریقے سے، پھر قواریت یوں ختم ہو جائے گی جیسے خزاں میں درخت کے پتے گر جاتے۔ یہاں میں ایک بات کہہ دوں، اے کاش آج سیدنا عمر کا کوئی جانشین ہوتا اور متشابہات میں پڑھنے والوں کی ویسے ہی پٹائی کر دیتا جیسے کہ سیدنا عمر نے کی تھی، اور یہ ساری فرقہ واریت کی یہ لعنت جو ہے یہ ساری ختم ہو جاتی، سب مسجدیں اللہ کی ہوتی، اور مسجدیں ہمیں جمع کرنے کا ذریعہ ہوتی، ہمارے دلوں کو اور ہماری صفوں کو پھاڑنے کا ذریعہ نہ ہوتی۔ ان مسجدوں سے ہمیں سکون ملتا، اطمینان ملتا، روحانیت ملتی، انسانیت ملتی، انسان کی محبت ملتی۔ لیکن جب ہم محکمات کو چھوڑ دیں گے، متشابہات کی طرف پڑھیں گے، تو یہی نماز جو جماعت کا اور جمع کرنے کا ذریعہ تھی، یہی مسجد جس کے بارے میں حضور فرماتے تھے المسجد الجامع، یہ مسجد تمہیں جمع کرنے کا ذریعہ ہے، اعلان فرماتے۔ مسجد کا نام ہی جامع رکھا ہے، جمع کرنے والی چیز۔ اور متشابہات میں پڑھو گے تو یہ جامع نہیں رہے گی، یہ تو توڑنے والی چیز بن جائے۔